اللہ کی بارگاہ کے اندر جب معروضہ پیش کرنا ہو، دل کی بات کہنی ہو تو کیسے کہیں؟ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں ہم دیکھیں آج ہماری سچویشن کیا ہے. تھوڑی سی مصیبت آئی تو اللہ کے حوالے سے شکوہ شکایت. کیا مولا کسی اور کا گھر نہیں ملا تھا؟ میرا ہی گھر ملا تھا. معاذ اللہ. مولا وہ ایسا کرتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں اور مجھے ہی تکلیف. اس طریقے کی بات انسان اپنی زبان سے کر کے رب قدیر جل جلالہ کو ناراض کرتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ تکالیف کے موقع پر اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں نے اپنی زبان سے کیا کہا. حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب مصائب میں گھر گئے، تکالیف کی وادیوں سے جب گزرے، بچے بھی انتقال کر گئے، سب کچھ ختم ہو چکا، بی بی رحمت جو آپ کی اہلیہ تھی انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، نبی ہیں، آپ کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی دعا سے جب دوسروں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں تو یقیناً آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ یہ تکلیف کے کتنے دن ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ سال. کہا راحت کی زندگی کتنی گزاری؟ کہا بہت سارے سال راحت کے ہم نے گزارے. تو فرماتے ہیں میری شریک حیات اللہ کی بارگاہ کے اندر تکلیف کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بیوی نے کہا میں آپ کی آپ کے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں لیکن آپ کی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے بارگاہ سمدیت میں دعا کریں، آپ کی دعا سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. بیوی کے اصرار پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے پرابلم، بیٹے انتقال کر گئے، مکانات گر گئے، جانور مر گئے، تکلیف اتنی کہ شہر چھوڑ کر گاؤں میں چلے گئے، اتنا سارا پرابلم. لیکن نبی ہونے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے عرض کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان الرحیم ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ مولا کو یہ ادا پسند آ گئی. فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھوکر مارو اپنے پیر سے اور جو پانی نکلے اسے پیو اور اپنے بدن پر ڈالو. اللہ اکبر. آپ نے جیسے ہی یہ کیا اللہ عز و جل نے آپ کو شفا عطا فرما دی، شفا عطا فرما دی. تو پھر دیکھیے نا ہوتا ہے نا کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے تو آدمی تھوڑا سا آپے سے باہر ہوتا ہے، میری دعا قبول ہو گئی. تو حضرت ایوب علیہ السلام ناز بندگی میں مچلتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے کریم میں نے کیسا صبر کیا نا، کیسا صبر کیا. اتنی تکلیف پر میں نے کوئی شکایت تیری بارگاہ میں نہیں کہ میں نے صبر کیا نا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایوب تجھے صبر کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ جیسے ہی پروردگار کی طرف سے یہ آواز آئی آپ نے اپنا گریبان پھاڑ دیا، مچلنے لگے، وجد میں آ گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک قرآن کی آیت کی روشنی کے اندر دستور ملتا ہے اگر تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے، تم مستجاب الدعوات بھی ہو جاؤ، تمہارا کوئی شاگرد ترقی کے راستے پر بھی پہنچ جائے، کامیابی کی بلندی پر بھی پہنچ جائے، تب بھی تمہیں یہی کرنا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو بھی بھلائی پہنچے اسے اپنا کمال نہ سمجھو، اسے اللہ کا فضل سمجھو، اسے اللہ کا فضل. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچے، جو برائی تم سے سرزد ہو، اسے اپنا قصور، اپنے نفس کا قصور سمجھے. اب آپ دیکھیں نا یہ جو آج پوری دنیا میں بامبنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا بارود کے ڈھیر پر ہے اور سائنس کے اوپر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی پر لوگ پراؤڈ کر رہے ہیں، اور جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس یہ ساری توانائی ہے، وہ پراؤڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی پر یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ زیادہ دنوں تک زمین کے اوپر باعزت نہیں رہ سکتے.
لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک شاگرد نے، ایک صحابی نے پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا کر پیش کر دیا، ٹنوں وزن کا، سینکڑوں میل کی ڈسٹینس پر پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس پیش کر دیا۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں اگر کوئی ایسا ہو، یعنی اس طریقے کی صلاحیت والا کسی کا شاگرد ہو، تو وہ پھولے نہیں سمجھ، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ اپنی تعلیم پر فخر کیا، نہ اپنے اسٹوڈنٹ پر فخر کیا۔ اس کارنامے کو انجام جیسے ہی دیا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب سے کیسے بات کرنی چاہیے قرآن سکھاتا ہے۔ آپ کے گھر اولاد نہیں، اللہ عز و جل نے اولاد عطا کر دی، تو ہوتا کیا ہے؟ مولانا یونس صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، مولانا ارشد مصباحی صاحب، مولانا خیر الحسن صاحب، مولانا اقبال صاحب جو بھی تعویذات وغیرہ بناتے ہیں ان کے پاس پہنچے، حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کریں، تعویذ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، اولاد ہو گئی، تو سیدھے آئیں گے، گفٹ وغیرہ سب پیش کریں گے، لیکن اولاد کے لیے دعا کیا کیا آپ نے؟ کیا کیا؟ تو قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اور جیسے ہی پروردگار نے بیٹا عطا کیا تو سب سے پہلے دعا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ہمارے یہاں اگر زمانے کے بعد بیٹا پیدا ہو تو پتہ نہیں اس بیٹے کے لیے ہم کیا ارمان کریں، لیکن نبی بیٹے کے لیے ارمان بتا رہے ہیں کہ مانگو تو رب سے کیا مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ رب سے گفتگو کا انداز قرآن سکھا رہا ہے، یہ مانگنے کا ڈھنگ قرآن سکھا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر کبھی نازیبا کلمات کہنے ہی نہیں چاہیے اور کبھی شکوہ و شکایت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ رب سے جب بھی بات کرو دامن ادب کو تھام کر اور اس کی شان الوہیت کو پیش نظر رکھ کر کے بات کرو، اور جب جب کوئی ادب سے بات کرے گا اور جب جب کوئی ادب بجا لائے گا، میرا کریم اس کے ادب کی لاج بھی رکھے گا اور ادب کرنے والے کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال بھی فرما دے گا۔